السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید ہمارے یوٹیوب چینل 01 اسٹوڈیو میں۔ ناظرین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے لائک، کامنٹ، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، کیا مزارات پر جانا جائز ہے یا ناجائز؟ آگے ویڈیو دیکھیے۔ بالکل صحیح نہیں ہے، حرام ہے قبر پہ جانا، مزار پہ جانا پریشانیوں میں، کبیرہ گناہ ہے، یہ حرام بھی ہے، شرک بھی ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قبر والے کو اختیارات دے دیے ہیں اور یہ جب چاہے میری مدد کر سکتا ہے، اس نیت کے ساتھ اگر آپ قبر والے سے دعا مانگتے ہیں تو آپ کافر ہو جاتے ہیں، اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں۔ کہے گا داتا صاحب جانا شرک ہے، بس بابا صاحب جانا شرک ہے، سلطان باؤ دے مزار تے جانا شرک ہے۔ میں کہا پتر کوئی نہیں، بندہ اپنے وڈکیاں دے جاندا ہے، تو جیسا شیطان کا عقیدہ تھا ویسا اس کی جماعت کا ہے۔ اہل سنت مبارک ہو تمہیں، کیونکہ معراج کی رات میرے نبی کا جب سفر شروع ہوا تو فرمایا پہلے میرے حبیب کو لے جاؤ حضرت موسیٰ کے مزار پر۔ تو میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے بتائیے بھائی، اگر مزارات پہ جانا منع ہوتا تو میرے نبی، اٹھائیے مسلم اور بخاری احد والا چیپٹر اٹھائیے، میرے نبی کبھی بھی ہر سال احد کے شہیدوں پہ مزاروں پر نہ جاتے۔ اگر مزارات پہ جانا منع ہوتا بیٹا تو میرا نبی کبھی یہ نہ کہتا کہ قبرستان جایا کرو اور جا کے السلام علیکم یا اہل القبور کہا کرو۔ یہ میرے نبی کبھی نہ فرماتے۔ یہ تم نے عقیدہ کہاں سے گھڑ لیا مزاروں پر نہیں جانا؟ تم نے قرآن ہی پڑھا؟ اٹھاؤ 28واں پارہ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ فرمایا قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور۔ فرمایا کئی لوگ آخرت کا ایسے انکار کرتے ہیں جیسے کافر قبروں والوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو کیسے کہہ رہا ہے کہ مزاروں پہ جانا شرک ہے؟ جب تک یہ ولی زندہ تھے تب تک تو اسلام پھیلاتے رہے، تب تک تو دین پھیلاتے رہے، تب تک تو کافروں سے کلمہ پڑھواتے رہے، اور جب ان کے مزار بن گئے اب وہاں پہ جو جائے وہ مشرک ہو جائے۔ چس آ جائے اگر تو یہ کہے، اور جنہوں نے کل ہمیں خدا کا بندہ بنایا آج بھی بنایا۔ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کسی بزرگ کے مزار پہ جاؤ تو 4 ہاتھ دور کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھو۔ کتنی دور؟ 4 ہاتھ۔ ایک شخص نے کہا حضور مدینے جا رہا ہوں، نبی پاک کی جالیاں چوم لوں؟ کیا جواب ہے بریلی کے امام کا، کمال کر دی۔ لوگ تو یہاں کہتے ہیں نا جالی چومنی ہے، چوم لوں؟ اعلیٰ حضرت اس سے پوچھنے لگے تیرا منہ اس قابل ہے تو مصطفیٰ کی جالیوں کو لگائے؟ ایوب انصاری حضور کے روضے پہ، حضور کی قبر پہ ایسے بازو پھیلا کے جو ہے وہ بوسے کر رہے تھے کہ مروان آیا تو اس نے دیکھا اور اس نے پوچھا کون ہے، اور اس کے لہجے میں کڑک تھی اور انداز یہ تھا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو جو شخص اس طرح قبر پہ لیٹا ہوا تھا اس نے سر اٹھایا، فائزہ ہوا شیخ ابو ایوب انصاری۔ تو سر اٹھانے والے حضرت ابو ایوب انصاری صحابی رسول تھے، تو مروان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگے میں کسی پتھر کو نہیں پوج رہا، اپنے آقا کی قبر کو چوم رہا۔ تو یہ دلیل انہوں نے لی ہے، لیکن یہ دلیل اس صورت میں بن رہی ہے کہ یہ ان کی خاص کیفیت تھی۔ تو اگر باپ کی قبر پہ، ماں کی قبر پہ بندہ جاتا ہے اور اس طرح بے خودی کی کیفیت ہو جاتی ہے تو وہاں اگر چوم لے تو حرج نہیں ہوگا، لیکن عمومی طور پہ اعلیٰ حضرت نے جو موقف دیا ہے کہ وہ مزارات پہ جائیں تو احوط یہ ہے کہ بوسہ نہ دیا جائے۔ مزارات اولیاء پر جانے کے حوالے سے بعض اوقات کنفیوژن رہتی ہے، تو چلیں احادیث کی روشنی میں یہ بھی سن لیں کہ اولیاء کرام کے مزارات پر جانا، قبرستان پر جانا یہ سنت ہے، اور یہ صحابہ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ بھی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں امام بہقی کی روایت ہے کہ پیارے آقا ہر سال شہدائے احد کی مزارات پر تشریف لے جاتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان کا بھی یہ معمول تھا، اور حضرت سعد بن ابی وقاص تو ایک اور بات فرماتے کہ ان حضرات کو سلام کرو جو تمہارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ نبی پاک بھی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جو ان کے مزارات پر آئے، شہداء احد کے بارے میں آقا نے فرمایا جو ان کے مزارات پر آئے اور سلام بھیجے یہ لوگ قیامت تک اس پر سلام بھیجتے رہیں گے۔ 2 باتیں سیکھنے کو ملی کہ مزارات پر جانا یہ بھی جائز سنت کا طریقہ، اور اللہ کے ولی صحابہ قبر میں سنتے ہیں۔
جواب بھی دیتے ہیں. خود نبی پاک فرما رہے ہیں کہ یہ تمہیں قیامت تک جواب دیتے رہیں گے, سلام بھیجتے رہیں گے. اور اسی طرح ایک روایت میں ہے کہ نبی, مسلم شریف کی روایت, ریفرنس بھی لے لیا کرو کام آئے گا. مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بکی مبارک میں جب قبروں کے پاس تشریف لے گئے تو ہاتھ مبارک اٹھا کر 3 بار دعا فرمائی. تو پتہ چلا کہ مزارات پر یا قبرستان میں جا کے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مزار پر حاضری بالکل جائز ہے کہ اس میں کوئی ایسی پیچیدگی نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے, انہیں مضمون اس کا کہ میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو, کہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے, آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. تو مزار میں کیا ہوتا ہے؟ قبر ہی تو ہوتی ہے. تو اب یہ گنبد بن گیا تو حاضری منع ہو گئی, گنبد نہ ہو تو حاضری جائز ہو گئی. تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اولیاء کرام کے مزارات تو بالکل جانا چاہیے, اور جہاں ولی اللہ ہوں, اللہ کے نیک بندے ہوں, وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. کہ عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. ہے کہ جب آپ قبر پہ پہنچے تو صاحب قبر سے 4 قدم کے فاصلے پر کھڑے ہو جائیں, اس طریقے سے کہ آپ کا جو رخ ہے وہ صاحب قبر کے سینے کی طرف ہو یا چہرے کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جائیں, اور پیٹھ کعبۃ اللہ کی طرف ہو, یعنی کعبۃ اللہ پیٹھ کی طرف ہو اور وہ صاحب مزار سامنے ہو. اب آپ ادب سے کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھیں یا جو بھی آپ ذکر اذکار کرنا چاہے کریں, اور اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما. اس کو ہمارے نبی کریم کی بارگاہ میں ایصال ثواب کرتا ہوں, انبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں اور ان صاحب مزار کی بارگاہ میں اس کو قبول فرما لے. اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ان صاحب مزار سے اکتساب فیض کروں تو دعا میں اس طرح اور اضافہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ تیرے مقبول بندے ہیں, ان کے وسیلے سے مجھے فلاں چیز عطا فرما دے. تو یہ وسیلے سے دعا مانگے, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہوتا ہے. تو انشاءاللہ عز و جل یہ حاضری آپ کی با ادب حاضری ہوگی.